اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ طور آیت نمبر 17 سے آج کا سبق ہے۔ ان المتقین، بے شک جو ڈرنے والے ہیں، فی جنات، وہ باغوں میں ہیں، ونعیم، اور نعمت میں۔ جو ڈرنے والے ہیں وہ باغوں میں ہیں اور نعمت میں ہیں۔ فاکہین، میوے کھاتے ہوئے، بما آتاہم ربہم، جو ان کو ان کے رب نے دیے، ووقاہم ربہم، اور بچایا ان کو ان کے رب نے، عذاب الجحیم، جہنم کے عذاب سے۔ کلو، کھاؤ، واشربو، اور پیو، ہنیئم، رچتا ہوا دل کی رضامندی سے، بما کنتم تعملون، ان کاموں کے بدلے میں جو تم کرتے رہے۔ متکئین، تکیہ لگائے ہوئے ہیں، علی سرر مصفوفہ، برابر بچھے ہوئے تختوں پر قطار باندھ کر۔ وزوجناہم، اور ہم نے ان کو بیاہ دی، بحور عین، بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں۔ والذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، واتبعتہم، اور ان کی پیروی کی، ذریتہم، ان کی اولاد نے، بإیمان، ایمان میں۔ وہ لوگ جو ایمان لائے اور ان کی اولاد بھی ایمان لانے میں ان کے پیچھے چلی، الحقنا بہم، ہم نے پہنچا دیا ان تک، ذریتہم، ان کی اولاد کو۔ وما التناہم، اور ہم نے کمی نہیں کی، من عملہم، ان کے اعمال میں سے، من شیء، ذرا بھی۔ کل امرئ، ہر ایک انسان، بما کسب، جو کچھ اس نے کمائی کی، رہین، اس کے بدلے میں گروی رکھا ہوا ہے۔ ہر انسان اپنی کمائی کے بدلے میں پھنسا ہوا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ حسب عادت اور حسب دستور قرآن، جہنم کے تذکرے کے بعد اور جہنمیوں کے تذکرے کے بعد جنت اور اہل جنت کا تذکرہ ہے۔ اور جنت میں جانے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جیسا قرآن کریم میں جہاں کہیں بھی جنت والوں کو تذکرہ کیا تو ان کو ایمان کی کسی نہ کسی خاص خوبی کے ساتھ موصوف کیا، یہاں بھی اہل جنت کے تذکرے کو متقین کے لفظ سے ابتدا کیا کہ جنت میں جانے والے کون ہوں گے؟ متقین۔ ان المتقین فی جنات و نعیم، جو متقی ہیں وہ جنت میں جائیں گے۔ اور تقوی کیا ہے کہ اللہ سے اس کے حق کے برابر ڈرا جائے، اس کی اطاعت کی جائے، حق تقوی ہے۔ اور اسی تقوی کا یہ بدلہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جنتوں میں داخل کریں گے اور وہاں پر ہر طرح کا سامان ہوگا جو آسانی اور آسائش والا ہوگا، اور ان تمام اپنے عیش و آرام کی چیزوں سے وہ لوگ خوش ہوں گے اور ہنیئا، خوب مزے سے کھائیں گے، کسی کے روک ٹوک کا، کسی کے حکم چلانے کا کوئی خوف، کوئی ڈر نہیں ہوگا۔ اور جنت میں جانے کے علاوہ جو سب سے بڑی ان کو نعمت ملی وہ کیا ہے کہ ووقاہم ربہم عذاب الجحیم، جہنم کے عذاب سے اللہ نے ان کو بچا دیا۔ اور اسی کو کامیابی کہا گیا قرآن کی زبان میں کہ جو شخص جنت میں داخل ہو گیا اور جہنم سے بچا لیا گیا، فقد فاز، وہی اصل میں کامیاب ہے۔ اور اسی کامیابی کے راز ہیں جن کو بتانے کے لیے ہمارے اور آپ کے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے کہ وہ کامیابی جس سے انسان متقی بنے،
اور وہ کامیابی جس سے انسان جہنم سے بچ جائے، جنت میں جانے والا بن جائے، اسی کی محنت کو لے کر آئے۔ وہی محنت جب تک مسلمانوں میں زندہ رہی تو مسلمان خود بھی امن میں رہے اور دنیا بھی امن میں رہی۔ اور جب مسلمانوں نے اپنے اس کام کو چھوڑ دیا کہ جنت میں جانے کی فکر کی جائے، جہنم سے بچنے کی فکر کی جائے اور پوری امت کے لیے کی جائے، جب سے یہ کام چھوڑ دیا مسلمان خود بھی پریشان ہے اور پوری دنیا پریشان ہے۔ اور وجہ اس کی یہ ہے، جب جب مسلمان سدھریں گے تو پورے عالم کا نظام سدھرے گا، اور جب جب مسلمان بگڑیں گے پورے عالم کا نظام بگڑے گا، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ دنیا ایمان کے لیے قائم کی ہے۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، جس دن زمین پر کوئی بھی اللہ کا نام لینے والا نہیں رہے گا، قیامت قائم ہو جائے گی۔ تو اسی لیے دنیا کے نظام ایمان والوں کے بننے سے بنتے ہیں اور ایمان والوں کے بگڑنے سے بگڑ جاتے ہیں۔ جب سے یہ محنتیں ختم ہوئی تب سے انسان کی، مسلمان کے بگڑنے سے عالم دنیا مشقت میں بڑھ جاتا ہے۔ چرند پرند، حیوان، ہر چیز تکلیف میں آ جاتی ہے۔ اور جب مسلمان بنتے ہیں پھر عالم کے نظام بنتے ہیں، پھر دنیا کے نظام بہترین ہوتے ہیں، پھر چرند پرند پہ، زمین آسمان، ہر چیز کے اوپر آسانی ہوتی ہے۔ اللہ کریم ہمیں اسی محنت کے لیے دوبارہ سے اٹھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ان سے خطاب ہوگا کہ کھاؤ پیو خوب اپنے دل کی مرضی سے، اور اللہ فرماتے ہیں کہ جزا یہ بما کنتم تعملون، ان چیزوں کا بدلہ ہے جو تم کیا کرتے تھے۔ حالانکہ اگر انسان کا کتنا بھی عمل نیک ہو جائے پھر بھی وہ اس درجے کا نہیں ہو سکتا جس سے جنت یا جنت کی کوئی نعمت ملے، لیکن یہی اللہ کے سامنے پیش کرنے کی چیزیں ہیں۔ ہم جہاں تک اپنی حد میں رہ کر کسی کام کو کر سکتے ہیں، جہاں تک ہماری کوشش ہے، جہاں تک ہماری طاقت ہے، ہم اتنے کے ہی تکلیف یافتہ ہیں کہ جتنی ہم اپنی طاقت اور بساط کے مطابق عمل کریں، نیکی کریں، اتنا ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس پہ اجر دیں گے۔ حالانکہ ہماری وہ نیکی اس قابل بھی نہیں ہے کہ ہمارے کندھے سے اوپر تک بھی جا سکے، لیکن یہ اللہ کریم کی شان کریمی ہے جو ہمارے اعمال کو آسمان تک آنے کی بھی اجازت دے دیتے ہیں، اس کو قبول بھی فرما لیتے ہیں، اور اس پہ جنت کا وعدہ کر کے بما کنتم تعملون کی مہر بھی لگا دیتے ہیں۔ مزید ان کے صفات کا تذکرہ ہے کہ وہ تکیہ لگائے ہوئے تختوں پر بیٹھے ہوں گے، اور ایک بات کہی کہ وہ تخت بے ترتیبیں نہیں لگے ہوں گے بلکہ مصفوفہ قطار باندھ کر ہوں گے۔ اور اگر ہم غور سے پڑھیں جب بھی جنت کی بات آتی ہے تو اس میں بھی ہر جگہ چھوٹے سے چھوٹے کسی نقطے کو سامنے رکھا جاتا ہے، جیسے ہم نے پڑھا تفسیر میں کہ پانی پینے کے لیے پیالے وہاں پر پاس رکھے ہوئے ہوں گے کیونکہ ڈھونڈنے کی مشقت نہ اٹھانی پڑے۔ اسی طرح یہاں بھی ایک بات کہی کہ جو تخت ہوں گے وہ ترتیب سے قطار میں لگے ہوں گے، بے ترتیبیں نہیں ہوں گے، کیونکہ کوئی جگہ کتنی بھی خوبصورت ہو لیکن بے ترتیب ہو تو اس کا مزہ خراب ہو جاتا ہے۔ اسی طرح دیکھنے والوں کو بھی مشقت ہوتی ہے، وہاں آنے جانے والوں کو بھی مشقت ہوتی ہے۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ترتیب بیان کر رہے ہیں کہ جنت میں جانے کے بعد انسان کو کسی چیز کے بے ترتیب دیکھنے کی بھی مشقت نہیں اٹھانی پڑے گی، اور ہم ان کے نکاح کروا دیں گے ایسی حوروں سے جو خوبصورت ہیں، بڑی آنکھوں والی ہیں، اور یہ ایمان والوں کے لیے ایمان کا بدلہ ہے۔ اس کے آگے آیت میں ایک بہت خوبصورت تسلی ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ والذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے اور ان کی اولاد نے بھی ایمان لانے میں ان کی پیروی کی۔ اب ایمان کی بات کہی گئی، اعمال کی پیروی نہیں کہی گئی کہ والدین نے جیسے اعمال کیے اولاد نے بھی کیے۔ ایمان کی بات کی گئی، والدین مومن ہیں، اولاد مومن ہے، اب دونوں جنت میں چلے گئے۔ ایمان کے صفت میں دونوں برابر ہیں لیکن اعمال کے صفت میں برابر نہیں۔
اعمال میں ان کے آبا و اجداد ان سے درجے میں زیادہ ہیں، ان سے اعمال میں بہترین ہیں۔ جیسے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ مومنین صالحین کی اولاد کو بھی ان کے آبا و اجداد کے درجے میں پہنچا دیں گے، اگرچہ وہ عمل کے اعتبار سے اس درجے کے مستحق نہ ہوں، تاکہ اس سے ان لوگوں کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں۔ اور دوسری جگہ پر یہ روایت کیا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی شخص جنت میں داخل ہوگا تو اپنے ماں باپ، بیوی، اولاد کے متعلق پوچھے گا کہ وہ کہاں ہیں، تو اس کو جواب دیا جائے گا کہ وہ تمہارے درجے میں نہیں پہنچا کیونکہ تمہارے جیسے نیک اعمال نہیں تھے اس کے۔ تو وہ شخص کہے گا کہ اے پروردگار، میں نے جو کچھ کیا وہ اپنے لیے اور اپنے ان تمام عزیز و اقارب کے لیے کیا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوگا اور ان کو بھی جنت میں اسی درجے میں پہنچا دیا جائے گا۔ تو یہاں پر کہا کہ وہ لوگ جو اپنے والدین کے تابع رہے ایمان لانے میں، تو اللہ سبحانہ و تعالی اعمال کی کمی کے باوجود اس اولاد کو اپنے والدین کے ساتھ ان کے درجے میں پہنچا دیں گے، تاکہ ان والدین کو غم نہ ہو، ان کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں۔ جیسے دنیا میں بھی والدین کے لیے باعث سکون ہوتی ہے یہ بات جب ان کی اولاد ان کے سامنے ہو، ایسے ہی اللہ سبحانہ و تعالی وہاں پر بھی کریں گے۔ لیکن شرط یہ لگائی کہ اولاد ایمان میں تابع دار ہو، تب ایمان والی ہو۔ ماں باپ مسلمان ہیں، اولاد کافر ہے، تو پھر ایسا نہیں ہوگا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ حدیث مبارکہ سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے، جیسے قرآن سے یہ بات ثابت ہے کہ والدین کے نیک اعمال کی وجہ سے بچوں کو ان کے درجات میں پہنچا دیا جائے گا۔ ایسے حدیث مبارکہ سے ثابت ہے کہ اگر اولاد نیک ہے اور ماں باپ اتنے نیک نہیں ہیں تو ماں باپ کو بھی اولاد کے ساتھ اونچے درجوں میں پہنچا دیا جائے گا۔ جیسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بعض نیک بندوں کا درجہ جنت میں ان کے اعمال کی مناسبت سے بہت اونچے کر دیں گے۔ تو وہ شخص پوچھے گا کہ میرے پروردگار، مجھے یہ مقام اور درجہ کیوں ملا؟ تو جواب دیا جائے گا کہ تمہاری اولاد نے تمہارے لیے استغفار و دعا کی، اس کا یہ اثر ہے۔ تو گویا یہ دونوں طرف سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کے لیے راحت کا ذریعہ بنایا ہے۔ اولاد نیک ہے تو ماں باپ کو فائدہ پہنچے گا، ماں باپ نیک ہیں اولاد کو فائدہ پہنچے گا۔ لہٰذا اسی لیے یہ کوشش کرنی چاہیے کہ انسان خود چاہے اولاد کے درجے میں ہو یا والدین کے درجے میں ہو، وہ نیک بنے تاکہ اس سے اس کے عزیز و اقارب کو فائدہ پہنچے۔ اور ساتھ کہا کہ اب یہ نہیں ہے کہ والدین تو جنت کے اعلیٰ درجے میں پہنچ گئے اور بچے جنت کے نچلے درجوں میں ہیں، تو اب یوں کر دیا جائے کہ ان دونوں کو برابر کرنے کے لیے کسی درمیان کے درجے میں اکٹھا کر دیا جائے کہ والدین کو کچھ نیچے لے آئیں اور اولاد کو کچھ اوپر لے جائیں۔ ایسا نہیں ہوگا۔ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ، الت اور ایلات کہتے ہیں کمی کرنے کو۔ گویا یعنی صالحین کی اولاد کو ان کے درجات بڑھا کر ان کے والدین تک پہنچایا جائے گا، والدین کے درجے میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ یعنی ایسا نہیں کہ دونوں کو برابر کرنے کے لیے ایک کو کچھ اوپر ایک کو کچھ نیچے لائیں، بلکہ دونوں جانب سے یہ بہتری رکھی جائے گی کہ والدین کو ان کے بلند مقام پہ ہی رکھا جائے گا اور اولاد کو ان کے بلند مرتبوں تک پہنچا دیا جائے گا۔ اس سے والدین کی نیکی میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ اور کہا کہ کل امرئ بما کسب رہین، ہر انسان اپنے اعمال کے بدلے میں رہن گروی رکھا ہوا ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ کسی ایک کے اعمال کی سزا دوسرے کو مل جائے۔ اور یہ بات اس لیے بیان کی کیونکہ قاعدہ کلیہ ہے، جب کسی جگہ پر فائدے میں دو لوگ شریک ہوتے ہیں تو وہاں نقصان میں بھی شریک ہوتے ہیں۔ یعنی کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ اگر والدین کے سبب سے اولاد کو جنت کے اعلیٰ مقام ملیں گے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اگر والدین گنہگار ہیں یا اولاد گنہگار ہے تو ایک کے گناہ پہ دوسرے کو پکڑا جائے۔ تو یہاں وضاحت کر دی کہ برے اعمال میں ایسا نہیں ہے
یہ نیکیوں میں ایسا ہوگا کہ دونوں کو برابر کر دیں گے، گناہوں میں ایسا نہیں ہوگا، اور یہ محض اللہ کریم کے فضل و کرم کے فیصلے ہیں، اس میں کوئی کسی انسان کو سوال جواب کی گنجائش نہیں ہے۔ تو اللہ کریم ہمیں اپنے رحم و کرم سے انہی لوگوں میں بنائے کہ لوگوں کو اپنے ساتھ بہتر مقامات تک لے کر جانے والے بنے، اگرچہ ہمارے اعمال ایسے نہیں، لیکن اللہ کے لیے ایسا کچھ مشکل نہیں کہ ہمیں اس درجے تک پہنچا دیں، کیونکہ جتنا ایمان ہمیں حاصل ہے یہ بھی اللہ ہی کا دیا ہوا ہے، ہمارا ذاتی کمال نہیں۔ تو مزید کمالات اگر وہ اللہ ہمیں دے دے، اس کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے۔ اللہ سے اللہ کے فضل کو مانگنا چاہیے، اپنے آپ کو اپنی حیثیت کو دیکھ کر نہیں، اللہ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حیثیت کو دیکھ کر، کہ گنہگار سے گنہگار انسان بھی جب اس کے سامنے ہاتھ پھیلائے تو وہ رب دیتے ہوئے کبھی بھی ہچکچاتا نہیں، ہماری طرح سوچتا نہیں، بلکہ وہ ہر مانگنے والے کو عطا کرتا ہے۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔